نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ سوال ہے کہ نیند میں بے چینی اور خوف کی کیفیت ہو تو اس صورت میں ہم کیا کریں کہ رات کو بے چینی رہتی ہے اور جب آنکھ کھلے تو خوف کی کیفیت ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں وہ اعمال رات کو کر کے سونے چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قرآن حکیم کی دوسری تلاوت کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات ایک دفعہ، آیت الکرسی، اور آیت الکرسی جہاں قرآن حکیم میں لکھی ہوئی ہے وہاں آیت الکرسی کے بعد والی 2 آیات ایک دفعہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ایک دفعہ، سورہ کافرون ایک بار، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے اپنے جسم پر دم کر کے آپ سوتے تھے۔ ہمیں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رات کو یہ عمل کر کے سونا چاہیے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ رات کو بے چینی یا خوف کی کیفیت ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اسی طرح یہ شکایت کی کہ جب میں رات کو میری آنکھ کھلے تو مجھے خوف کی کیفیت ہوتی ہے اور نیند میں بے چینی محسوس کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دعا سکھائی، وہ دعا احادیث کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی یہ دعا پڑھا کر، اور وہ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادی ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادی ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ان کلمات کو جا کر پڑھنا شروع کیا۔ کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری وحشت اور خوف کی کیا کیفیت رہی؟ تو اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آرام سے رات کو نیند پوری کر لیتا ہوں اور مجھ پر وہ کیفیت دوبارہ نہیں ہوئی۔ ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی بات تو اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اگر اللہ نخواستہ ہمیں کوئی اس طرح کی پریشانی آ ہی جاتی ہے تو پھر اس پریشانی کو چونکہ دور کرنے کی طاقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، تو لہٰذا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہمیں ان مصائب اور تکالیف سے نجات عطا فرمائے۔